السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پوری دنیا میں اس دن کو بڑے جوش و خروش سے بنایا جاتا ہے، خاص کر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام۔ اور اس 5 فروری کے دن کو ہم جہاں کشمیریوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ یکجہت ہیں، ہم بھولے نہیں آپ کے پر اس ظلم اور جبر کے پہاڑ جو بھارت آپ پہ توڑتا رہا ہے، وہیں ہم ایک بڑا سٹرونگ میسج نریندر مودی کو اور بی جے پی حکومت دہلی سرکار کو یہ بھی بھیجتے ہیں کہ چاہے آپ جو بھی ہتھ کنڈے پروپیگنڈا استعمال کریں، ہم پاکستانی عوام کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اکیلے نہیں ہیں۔ 5 فروری کے اوپر بات کرنے کے لیے، کشمیر کے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم لوگوں نے جب لسٹ دیکھی کہ کس شخصیت کو مدعو کیا جائے، تو اس میں ہمارے ذہن میں جو سب سے ریلیونٹ اینڈ سم ون ہو ہیز ورکڈ اے لاٹ ان کشمیر اور کافی زیادہ پلیٹ فارمز پہ آواز بھی اٹھائی، تو وہ ایک ہی ہمارے پاس شخصیت ہے، وہ تھے سید فخر امام صاحب۔ آپ فیڈرل منسٹر ہیں، نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے بہت اہم عہدوں پہ اس سے پہلے بھی رہے ہیں، کیبنٹ کا بڑا اہم حصہ ہے۔ اور میں آپ ایک چھوٹی سی بات اور بھی بتاتا جاؤں ناظرین، جب ہم نے سید فخر امام صاحب کو فون کیا فار دا پروگرام کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، تو ہی واز ویری بزی، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم اسکیجولز وغیرہ اس وقت تو مشکل ہے، آپ کچھ دنوں بعد رکھ لیں۔ پھر جب ان کو ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ ہم کشمیر پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو سید فخر امام صاحب کا اسی لمحے جواب تھا کہ اگر کشمیر پہ بات کرنی ہے تو پھر میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، اور میں اپنی مصروفیات کو ترک کر کے کشمیر کے اوپر لازمی بات کروں گا، کیونکہ اگر میں نے اس پہ بات نہیں کی اور ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو میرا ضمیر جو مجھے شاید سونے نہ دے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اپنے بزی اسکیجولز میں سے، اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے کشمیریوں کے لیے ٹائم نکال کے آج کا اپنے بزی اسکیجول میں سے نکال کے آئیں اور کشمیر پہ بات کریں گے۔ بہت آپ کی مہربانی ہے جی۔ سر اسٹارٹنگ ود اے ویری سمپل کویشچن، 2019 5 اگست، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایبرپٹ ڈیسیجن لیا گیا، اس کو انیکس کر لیا گیا، وہ جو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا تھا کشمیر کی عوام کو، ان کو دیا گیا تھا، ان پہ فورس کیا گیا تھا، زیادہ بہتر لفظ ہے، تو وہ ان تک اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ واز اٹ اے سرپرائز فار یو یا یو ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ ہوگا؟ پرائم منسٹر نریندر مودی کی گورنمنٹ کا جو اٹھان تھا وہ بہت زیادہ ایک ذہنی طور پر ایک پریجوڈسڈ، بائسڈ اور ایک ڈیوائسو، ایک طرف تو نارملی ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو متحد کرتے ہیں، یونائٹ کرتے ہیں، ان کا بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے اپنی انڈین سوسائٹی کے اندر جس قسم کی تقسیم کی ہے، ڈویژن کی ہے، وہ شاید کسی انڈین لیڈر نے پہلے نہیں کی، اور وہ ان کے اندر جو ایک وہ 700 سالہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں باہر کے لوگوں نے آ کے، جس میں زیادہ تو مسلمان تھے جو وہاں راج کرتے رہے، پھر برطانیہ کا راج آیا بعد میں، تو اس چیز کو یہ بالکل ایک جیسے ہوتا ہے ایک انسان جس کے اندر ایک کمپلیکس ہوتا ہے، ایک نفسیاتی اس کے احساس کمتری کا شکار رہے یہ لوگ، تو اس کو میرے خیال میں اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے یہ، جب ان کی وہ آر ایس ایس بنی تھی، وہ کیوں بنی؟ بیسکلی اسی لیے بنی تھی 1930s میں، جب ہٹلرازم، فیشزم، نیو فیشزم، جو لفظ بھی آپ استعمال کریں، وہ یہی تھا کہ ہم وہ تو بنے تھے ایز اے سپیریئر ریس، یہ تو اپنے آپ کو ایک انفیریورٹی کمپلیکس سے نکال کر اور ایز اے میجورٹیرین، کیونکہ ان کی آبادی تقریباً 80-82% ہے ہندو کی، بالکل، اور یہ جو ان کا جو پورا فلسفہ ہے ہندتوا کا، وہ تھا کہ صرف ہندوؤں کو اٹھا کر اور وہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں 18-19% غیر ہندو، ان کو بالکل ایسے کونے میں کھڑا کر دو جس میں 12% مسلمان ہیں، باقی 5-6 یہ سکھ ہیں، یہ جو کرسچن ہیں، یہودی بھی چند ہیں، بدھسٹ ہیں، جین ہیں، اور پھر ایک ان کی وہ جو شودرا اسے کہتے ہیں کلاس، جس میں تقریباً 20 کروڑ ہندو ہیں، تو وہ تقریباً 400 کروڑ ایسے لوگ ہیں 1200 کروڑ میں سے، جن کو یہ بہت ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کروڑ نہیں 40 کروڑ 400 ملین اور 800 ملین 80 اور 40 کروڑ کی آبادی، جس کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سپریس کریں، اوپریس کریں، اور ایز سیکنڈ ریٹ سٹیزنز ان کو یہ کریں۔ تو کشمیر کا بھی جو
ان کا ذہن، انہوں نے کیوں پلوامہ کیا تھا؟ صرف اس کو استعمال کیا کہ ہم اینٹی پاکستان ہے، اور اینٹی پاکستان کا ایک بہت سالڈ ووٹ ہے ناردرن انڈیا میں، بالکل اس کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے الیکشن دوبارہ جیتا. اور حالانکہ ان کی اس میں تو بڑی ہار ہوئی تھی کہ ان کے جو پلینز تھے پاکستان ایئر فورس نے گرا دیے، پھر ہم نے ان کا پائلٹ بھی واپس کیا ودن 48 آورس. بہت بڑی بات ہے یہ میرا خیال میں کہ ہماری لیڈرشپ میں پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں بہت ہی ضرورت مندانہ ایک فیصلہ تھا کہ فوری واپس کرو. پر اس کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا اب تک، وہ تو پہلے دن سے ہی تھے کہ کشمیر کو ہم جو بھی انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا سٹیٹمنٹس کشمیر کے بارے میں اور مسلمانوں کے خلاف وہاں رہتے رہے، کیونکہ مسلمانوں کی اگر 12% بھی آبادی ہے 120 کروڑ کی، تو بہت ہی مطلب ہے کہ 150-200 ملین تو مسلمان وہاں رہتے ہیں، اور پھر دوسرے بھی 200-250 ملین جن کو یہ اپناتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک نان سٹیزنز میں کہوں گا. پھر انہوں نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بھی کیا. انہوں نے 19 لاکھ لوگ جو تھے بنگال کے ساتھ وہ جو علاقہ ہے اس کو انہوں نے سٹیزن شپ ان سے ڈپرائیو کر لی، حالانکہ وہ لوگ وہاں سے تقریباً 1970-71 سے وہاں بس رہے تھے. تو یہ اس قسم کی حرکتیں کرنا. اور پھر جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس نے 2 مرتبہ جو ان کے بارے میں رپورٹ دی کشمیر پہ جو یہ مظالم ڈھا رہے تھے، اس میں ٹیرنی، ٹارچر، ریپ، ابڈکشن ینگ کڈس کی اور اس قسم کی. پھر آپ دیکھیں نا کشمیریوں کے جو 1846 سے لے کر آج تک کشمیری ظلم سہ رہے. بالکل کیونکہ گلاب سنگھ نے خریداری کی اس زمانے میں 75 لاکھ میں. 1931 میں انہوں نے انہوں نے مظالم کیے. ان کی جو اسٹیٹ فورس تھی مہاراجہ ہری سنگھ کی، اور اس کے خلاف یہ لڑے ینگسٹرز، اور چھاتی میں گولی کھائی انہوں نے. وہاں سے ان کا ایک قسم کی بغاوت ہوئی اس وقت کے مہاراجہ کے خلاف. اور پھر وہ چلتی چلتی 1947 کا دور آ گیا، اور آپ کو پھر پتہ کہ وہاں کیا کس قسم کی سازش تھی. حالانکہ مہاراجہ ہری سنگھ جو تھے وہ جواہر لال نہرو کو اچھا نہیں چاہتے تھے، پر وہ مینیپولیٹ کیا گیا. مارچ میں جب نئے لاسٹ وائس رائے آف انڈیا آئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، مارچ میں آئے اور 14 اگست کو ہمیں آزادی حاصل ہو گئی. تو ان کے پاس 4.5 مہینے تھے. اس 4.5 مہینے میں 6-7 دن وہ خود جا کے سری نگر رہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اب پتہ ہوگا. اور وہ کیوں رہے؟ ان کا ایک ہی انٹرسٹ تھا کہ جھکاؤ جو ہے، کیونکہ وہ جو فیصلہ کرنا تھا انڈر دی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن وہ مہاراجہ نے کرنا تھا. بالکل. اور وہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے وہ بھی بڑا عجوبی بات ہے کہ یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ کس تاریخ کو دیا گیا. آج تک وہ اوریجنل انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ایکسیڈ کیا. تو مقصد یہ کہنے کا جو کشمیر کے حالات رہے، اور پھر اس سے پہلے وہ جو آئے تھے باہر سے جج صاحب جنہوں نے وہ پارٹیشن ایوارڈ دیا، اور اس میں انہوں نے 2 اضلاع ایسٹ پنجاب کے، گرداسپور 53% مسلمان، فیروز پور 54% مسلمس، ان کو دے دیا انڈیا کو، اگینسٹ دی جو نوشنل تھا کہ جہاں میجورٹی ایریاز ہوں گے. پہلے تو ہم نہیں مان رہے تھے کہ ان کی تقسیم ہو، نہ پنجاب کی نہ بنگال کی، کیونکہ اصول یہ تھا کہ میجورٹی جس کی ہوگی اس کو دیا جائے گا. ہماری میجورٹی کہاں تھی؟ سندھ، پنجاب، بنگال اور اس وقت کی NWFP جو آج KP ہے. تو اس کے برعکس انہوں نے فیصلہ یہ کیا. پھر انڈین کانگریس لیڈرشپ کہتی تھی ہم نہیں مانتے. پھر دیکھیں گے، پھر لاسٹ منٹ پہ آل انڈیا مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ موت تھی ان پاکستان از بیٹر دین نو پاکستان. اور پھر یہ ڈویژن ہوئی آن ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ میجورٹی پہ. 2 جگہ ریفرنڈم ہوا، سلیٹ میں ریفرنڈم ہوا، NWFP میں ریفرنڈم، وہ بھی انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا. بہت بڑی بات تھی. سندھ کی اسمبلی نے فیصلہ کیا. پنجاب میں آل انڈیا مسلم لیگ میجورٹی حاصل کر گئی، 79 آؤٹ آف 90 سیٹس ریزرو فار مسلمس. اور اس طرح پھر پاکستان معرض وجود میں آیا. بلوچستان صوبہ نہیں تھا، وہاں مختلف
کلات اسٹیٹ تھی اور دوسری اسٹیٹس تھیں لسبیلا وغیرہ، اور پھر برٹش بلوچستان کوئٹہ میں تھا، پھر ہمارا ٹرائبل ایریاز تھے جس کو ہم فاٹا کہتے ہیں جو اب ختم کیے گئے ہیں. تو جو ہماری کنفیگریشن تھی جیوگرافی کی، جیو پولیٹیکلی، جیو اسٹریٹجکلی، ہماری بہت ہی ایک سینسٹیو ایریا تھا، کیونکہ ہماری جیوگرافی نے ہمیں بہت زیادہ ایک پیوٹل سٹیٹس دی تھی. پر ہمارے جو آغاز ہوا کشمیر کے بارے میں وہ یہ تھا کہ جو اس زمانے سے مظالم آج تک چلتے آ رہے ہیں. 3 جنگیں ہم نے لڑی، 47 48 کی جنگ ہوئی. ہندوستان نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے سیکورٹی کونسل کو درخواست دی کہ آپ اس کے بارے، اور کیا وہ بات تھی. اور جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے، جو انہوں نے ایکسیپٹنس کی اس وقت کے گورنر جنرل جو ماؤنٹ بیٹن تھے، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اٹ از سبجیکٹ ٹو دا وشز آف دا پیپل آف کشمیر. یعنی کہ اس ابتدا میں انہوں نے یہ خود تسلیم کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے، وہ تو نہیں کیا بیسکلی، تو اس نے پڑھا لکھا تو جواہر لال نہرو اور اس کی کابینہ نے تھا، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو تو وہ تھے، یہ تو ایٹ دی ٹاپ تھے. تو اس میں یہ لکھا گیا. اور پھر جب یہ گئے سیکورٹی کونسل، اور اس کے بعد پھر وہ جب سیز فائر ہوا تو وہ جو ریزولوشنز پاس ہوئیں 48 میں، 49 میں، اور اس کے پھر 11-12 دفعہ بعد بار بار ہوتی رہیں، ہمیشہ جو بنیاد تھی کہ سیلف ڈٹرمنیشن، کہ بذریعہ ووٹ پلیبسائٹ کے ذریعے کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. بدقسمتی سے 1965 کی جنگ کے بعد پھر 71 کا ہمارا حادثہ ہو گیا. اس دن سے لے کے پچھلے 1.5 سال تک، جب یہ 5 اگست کا ہوا، سیکورٹی کونسل میں یہ ایشو نہیں اٹھایا گیا. 5 اگست کے بعد 3 دفعہ سیکورٹی کونسل، ٹھیک ہے وہ بند کمرے میں تھی، پر UN سیکورٹی کونسل نے کیا، اگر یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہ ہوتی، انڈیا تو کہتے ہیں نا نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں، اور UN ریزولوشنز، تو اس چیز کو ثابت کر دیا. 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں کون ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس، چائنا، رشیا، UK اور فرانس. کیا ثابت ہوا کہ یہ ڈسپیوٹ ہے آج بھی 73 سال بعد. یہ اور بات ہے کہ ان کو موقع نہیں دیا. بہت دفعہ انہوں نے شروع میں تو بنائے تھے 3 یا 4 یہ ایڈمنسٹریٹرز یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل صاحب نے، کہ وہ جا کے اور وہاں ارینجمنٹ کریں گے کشمیر میں دونوں سائڈ پہ. پھر ان کی جو یہاں بارڈر فورس تھی وہ کھڑی ہوئی، یونائٹڈ نیشنز کی آدمی فورس دونوں سائڈ پہ ہے. پاکستان والے تو ان کو جانے دیتے ہیں، انڈیا والے ان کو وہاں اندر نہیں جانے دیتے. پر اس کے باوجود ہم جو دیکھتے ہیں کہ وہ جو کشمیر کا ایشو تھا، 47 کی جنگ ہوئی، 65 کی ہوئی، 71 کی ہوئی، ہم نہیں حاصل کر سکے. بٹ جو اصول ہے وہ وہی ہے کہ ان کو جب تک موقع نہیں دیا جائے گا وہ اپنا مستقبل کا، وہ آج تک کھڑا ہے. اور 3 مرتبہ اب 5 اگست کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اور ڈسپیوٹ کشمیر ڈسکس ہوا اس میں. یہ اور بات ہے. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب ملے پرائم منسٹر عمران خان، تو ٹرمپ صاحب وہ تو اور طرح کے آدمی تھے، وہ کہتے ہیں I can play the role as a mediator. What do you say, Mr. عمران خان؟ تو نے کہا جی ضرور کریں. اس وقت میں کشمیر کا چیئرمین تھا، اس پہ میں نے 2-3 یہ باتیں کی بھی. تو میں نے کہا چلو ہمارا اگر فائدہ ہوتا ہے. پر پھر اس نے مودی صاحب، انڈیا میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا، ہر ایک آدمی بولا ہاں. پھر اس نے ایک اور بات کی، اس نے کہا یہ میری سوچ نہیں ہے، مجھے پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ تم کو اس میں رول ادا کرو. ہر شخص انڈیا میں، لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں، انڈین میڈیا پہ کہتا رہا نہیں یہ غلط بات کر رہا ہے. ایک شخص نہیں بولا جس کا نام تھا پرائم منسٹر مودی، کیونکہ اس نے بات کی تھی. So you believe یہ مودی نے کہا ہوگا؟ نہیں، وداؤٹ دیٹ، آئی مین جیسا بھی تھا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کی، میں نے تو نہیں کی، آپ نے تو نہیں کی. اور اس نے ریپیٹ کی 2 دفعہ. جب کسی نے پوچھا نا، اس نے کہا نو، وہ جس قسم کا آدمی تھا وہ کھلا ڈلا انسان تھا. ٹھیک ہے، اس سے اختلاف ضرور اپنی جگہ، پر ان کشمیر اس نے کھل کے بات کر دی. ہمیں فائدہ تھا اس کو، ہم نے یہاں بہت اٹھایا بھی کہ وہ کہہ رہے عملاً کچھ نہیں کر سکا. بلکہ یہ ہوا کیونکہ انڈین لابی بہت اسٹرانگ ہے جی. ان کے جو سٹیزنز ہیں اس وقت بھی، جو یہ الیکٹ ہوئی ہے گورنمنٹ بائیڈن صاحب کی جی، اس میں جو ٹاپ 500، وہ ایک پوری ایڈمنسٹریشن اپنے نئے لوگ لے آتی ہے مختلف. ان کے کہتے ہیں 5 سے 6 ہزار ٹاپ سلاٹس میں لوگ آتے ہیں، اس میں انڈینز بہت آئے ہیں.
بالکل. اور ہمیں جو یہ ہے پاکستانی بھی آئے پر نسبتاً کم ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیریوں کے ساتھ مظالم پھر 5 اگست سے لے کے اب تک کیا ہوتا رہا. 9 لاکھ انڈین سولجرز کو وہاں تعینات کیا گیا. آپ ریشو دیکھیں, ٹوٹل پاپولیشن 80 لاکھ کی ہے. 1 to 9 سولجرز. کہیں دنیا میں اتنا ملٹرائز زون نہیں ملے گا جو کشمیر میں. اور پھر بچے کو اٹھا کے لے گیا, بچیوں کو اٹھا لیتے ہیں, خواتین کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہاں جا کے. اور پھر وہ یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو ہیومن رائٹس کاؤنسل کی 2 رپورٹس, ٹوٹل کنڈمنیشن آف انڈین گورنمنٹ اور کشمیر, اس کو بھی ہم نے کافی اجاگر کیا جس حد تک تھا. پر اصل بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی تین اس کے ہمیں زیادہ جو پہلی مرتبہ نیو یارک ٹائمز نے ایڈیٹوریلز لکھے, اور بہت شروع میں تو بہت کوریج کرتا رہا نیو یارک ٹائم, بلکہ میں آئی واز سرپرائز. نیو یارک ٹائمز سب سے امپورٹنٹ نیوز پیپر ہے, نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ, پھر اس کے بعد وال اسٹریٹ جرنل, لاس اینجلس ٹائمز, یہ اخبارات ہیں. اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا, بلکہ ایک رپورٹ لکھی گئی تھی ٹارچر آف انڈینز, بڑی اچھی رپورٹ. انہوں نے باقاعدہ تفصیل دی ایک ٹارچر کی, 4 یا 5 سال لگے اس ٹارچر, اس کو ہائی لائٹ بڑا کیا. انہوں نے نیو یارک ٹائمز نے اپنے 2 انڈر کور وہاں بھیجے رپورٹرز, تو وہ واپس آئے, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے یہ رپورٹ, اور حقیقت میں وہی ہو رہا ہے. اس کو ہائی لائٹ کیا. برطانیہ میں کے نیوز پیپرز جو ہیں, ٹائمز آف لنڈن, ڈیلی ٹیلی گراف, انڈیپینڈنٹ, گارڈین خاص طور پہ بہت زیادہ اس چیز کو اجاگر کرتا. BBC, وہاں CBS, NBC امریکہ میں ٹیلی ویژن. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے حال ہی میں بات ہوئی, اس پہ انہوں نے بہت اس پہ باتیں شروع کی. 34 یا 43 ممبرز آف ہاؤس آف کامنز نے یہ چیز ریز کی, بلکہ کوشچن آور میں اس کو پوچھا بورس جانسن کو, اس نے بڑا عجیب سا جواب دیا, اس نے اور طرف اس چیز کو لینے کی کوشش کی. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا انٹرنیشنل اسٹیج پہ برسلز میں یورپین یونین پارلیمنٹ کے ممبرز, بہت سے پارلیمنٹیرینز یہاں آتے رہے, میں خود ان کو ملتا رہا ان کشمیر, اور کیونکہ وہ فارن آفس ہمیشہ ان کو ہمارے پاس بھی بھیجتا تھا, ملتے تو آ کے تھے پرائم منسٹر کو, تو ہمارے ساتھ بھی میں پھر تمام کمیٹی ممبرز کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ہم بات کرتے تھے. تو جس حد تک مورالٹی کا تعلق ہے, جس طرح ضمیر کو اجاگر کرنے کا تعلق ہے, وہ آدمی تقریباً میرے خیال میں کہ کتنے 97,000 کشمیریز مارٹر ہو چکے ہیں, یہ جو فگر مجھے یاد آتا ہے. اور پتہ نہیں ریپ جو ہے وہ 1500 سے 2000 خواتین کا ہے, اور اس طرح کڈنیپنگز بھی کئی ہزاروں میں جاتی ہیں. تو یہ کوئی ان کا ریکارڈ تو انڈیا کا نہیں. وہ ملک جس میں مہاتما گاندھی, جواہر لال نہرو, ابتدا میں یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑا لبرل, ٹالرنٹ, ڈیموکریٹک, یہی چیزیں ہوتی ہیں ڈیموکریسی میں کہ آپ آواز اٹھانے دیتے ہیں, اس کا ٹوٹل برعکس ہوا اب یہاں. اور وہ ایکسپوز ہو گئے کہ جس قسم کی بدقسمتی سے سپریم کورٹ بھی ان کے نیچے دب گیا. اور انڈیا کا زیادہ تر وہ 2-3 ایسی آوازیں ضرور اٹھتی رہی ہیں انڈیا سے جو کہ بہت سخت ان کے خلاف گفتگو, پر کشمیر پہ بہت پریجڈس ہے انڈیا میں جو بھی وہاں کے ہیں. دیکھیے جواہر لال نہرو کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے, ویسے تو قداور شخصیت تھی, نہیں کیا, عمل نہیں کیا. کہتے ہیں وہ براہمن تھے اس لیے کشمیری براہمن تھے, کشمیر میں براہمنوں کی جگہ ہوتی تھی, بالکل, اور اس لیے وہ کہتے ہیں. باقی کون, کس نے پھر اس کمٹمنٹ, اندرا گاندھی نہیں اس طرف آئی, ان کے صاحبزادے اس طرف نہیں آئے, کوئی بھی اور جتنے بھی یہ منموہن سنگھ صاحب تھے پرائم منسٹر تھے, تو فرنٹ مین ویسے سونیا گاندھی کے 2 ٹرمز وہ بھی پرائم منسٹر رہ گئے. اس کے بعد پھر اب مودی صاحب آ گئے, اور ان کا تو وہ حال ہی اور ہے. سو یو رائٹ, پریجڈس ہے اس کے اندر کافی زیادہ. سپریم کورٹ کی جو ریسنٹ ان کی ساری کیسز آئے ہیں اس کے اندر جو انہوں نے فیصلے دیے, اس پہ بھی بہت نظر آتا ہے اس کے اندر. ناظرین, یہاں پہ ہم بریک لیں گے, اور بریک پہ سے واپس آ کے فخر امام سید صاحب سے پوچھیں گے کہ جو پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب ہیں, ہاؤ ڈز ہی لک ایٹ ہم ایز اے پرائم منسٹر. آپ نے بہت ساری کیبنٹس میں کام کیا ہے, بہت سارے پرائم منسٹرز کو کلوزلی دیکھا بھی ہے, ان کی پرسنالٹی کو بھی جج کرتے ہیں. تو فخر امام سید صاحب سے پوچھیں گے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ کیسے ایک پرائم منسٹر ہیں, ان کی کیا پرسنالٹی ہے. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان اور ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے مسئلے پہ. اور ہمارے ساتھ ہمیں آج جوائن کیا ہوا اسٹوڈیوز میں فیڈرل منسٹر ہیں آپ سید فخر امام صاحب. اور ہی ہیز ٹیکن ٹائم آؤٹ آف ہز اسکیجول، بزی اسکیجول کشمیریوں کے لیے، اور انہوں نے کہا یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک، اس پہ میں لازمی بات کروں گا. سر، نریندر مودی، آپ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے رہے ہیں ڈفرینٹ کیبنٹس میں. آپ نے بہت سارے پرائم منسٹرس کو، لیڈرس کو بڑے کلوزلی واچ کیا، ان کی پرسنالٹی کو. ہم دیکھتے ہیں نریندر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا گیٹ اپ چینج کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ایک بیئرڈ رکھنا شروع کر دی، بال لمبے چھوڑے جب سے وہ رام مندر کا انہوں نے لینگ سٹون رکھا، اور وہ ایک ایکسٹریمزم ان کو نظر آتا ہے ان کے اندر. پھر 2017 میں بی جے پی نے ان کو خطاب دیا، بی جے پی کی ہی کمیٹی نے، سینٹرل کمیٹی نے، کہ یہ لارڈ وشنو ہے، اس کا ری برتھ ہے. اور وہ لارڈ وشنو جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہندوتوا جو ایک میتھولوجی ہے اس کے اندر وہ ہندوؤں کو ایک سپریورٹی لے کر آئیں گے، پوری جگہوں کو ہندوتوا جو آئیڈیالوجی اس کو آگے بڑھائیں گے، اور ہندوؤں کے لیے وہ ایک مسیحا بن کر آئیں گے. ڈو یو تھنک وین یو لک ایٹ ہم، نریندر مودی صاحب کو، کیا آپ کو ان کی حرکتوں سے، ان کے لباس سے، ان کے پورے دا وے ہی کیریز ہم سیلف، اور جو جس طرح کے انہوں نے ایک اقدامات لیے ہوئے ہیں، ایک ایگوسٹک قسم کی پرسنالٹی، یو تھنک ہی اسٹارٹیڈ لیونگ ان دیٹ لارڈ وشنو والا ایک پورا کہ پورا مائنڈ فریم میں کہ میں واقعی میں لارڈ وشنو ہوں اور میں بس اب انڈیا کو بس میں نے آگے لے کے جانا ہے؟ 1984 میں جب اندرا گاندھی کا قتل ہوا، آپ کو یاد ہوگا، بالکل. اور کیونکہ اس سے پہلے وہ جو گولڈن ٹیمپل پہ انہوں نے ایک سیج کی تھی جس میں تقریباً 1000 سکھ کا مرڈر ہوا تھا، اور تقریباً اتنے ہی انہوں نے انڈین سولجرز مارے تھے، اور 2 ان کے سکھ گارڈز نے ان کو اسیسینیٹ کیا. اس کے بعد الیکشن ہوا. راجیو گاندھی صاحب جو کہ پائلٹ تھے انڈین ایئر لائن کے، وہ آ گئے پالیٹکس میں، اور اس اسمبلی میں کانگریس نے 401 سیٹیں لیں اور انہوں نے 2 سیٹیں لیں. اس کا آج ریورسل ہے انڈین پالیٹکس میں. 1984 میں کتنے سال، 37 سال ہو گئے. بالکل. آج 330 سیٹیں لے کر نریندر مودی کا بی جے پی بیٹھی ہے، اور تقریباً 40 سے 50 سیٹیں لے کر کانگریس پارٹی بیٹھی ہے. نریندر مودی کا پولیٹیکل کریئر بنیادی طور پر اس دن اس کا آگے بڑھا جب یہ گجرات میں الیکشن جیتے اور یہ وہاں کے چیف منسٹر بنے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک پوگرم ہوا. بالکل. ان کا قتل عام ہوا مسلمانوں کا. 3 سے 4 ہزار مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا، اور پرواہ نہیں کی. وہ جیسے بھی تھے چیختے رہے، چلاتے رہے. ان کی سیکیورٹی فورسز بھی اس میں انوالو تھیں، ان کے جو پیراملٹری لوگ تھے، پولیس والے تھے، عوام تھی. مسلمانوں کو اس طریقے سے بے دردی سے مارا گیا جیسے کہ ان کو پرواہ نہیں تھی. اس کے کیا نتائج ہوئے ہندوستان میں؟ تو کسی نے، میں نہیں سمجھتا کہ صحیح معنوں میں اس کا کوئی، ان کی کوئی سرزنش نہیں کی گئی کسی طریقے سے. خاموشی سے وہ چل پڑے. پر انٹرنیشنلی لوگوں نے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی، اور اس نریندر مودی کو یونائٹڈ اسٹیٹس امریکن گورنمنٹ نے سٹنگ چیف منسٹر آف گجرات، اور گجرات وہ ان کا علاقہ تھا، انڈین اسٹیٹ 27 یا 28 اسٹیٹس ہیں ان کی، رچ اسٹیٹ، جہاں کے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ آتی تھی کیونکہ یہ انشور کرتا تھا جو باہر سے لوگ آئیں کہ ان کی ٹائٹل آف لینڈ ہو، جیسے بھی ہوتا تھا ان کو دیتا تھا اور قبضے دلواتا تھا. فارن کمپنیز کی میں بات کر رہا ہوں، جو یہ ملٹی نیشنلز ہیں اور جو ان کے اپنے لوگ تھے. اور اس نے وہاں ایک بہت زیادہ ایک اپنا ایک بنایا ہوا تھا گرو سا، اور انویسٹمنٹ کرواتا رہا ہر وقت، جس کی وجہ سے گجرات کی ایک وقت 9 to 11% گروتھ ریٹ یہ لے گیا بطور چیف منسٹر. یہ اس کا اپنا ریکارڈ. پر کیونکہ یہ ذہنی طور، نفسیاتی طور ٹوٹلی ایک پریجسڈ آدمی تھا، خاص طور مسلمانوں کے خلاف. اور جب پہلے آپ کو یاد ہے وہ جو ماسک کو انہوں نے ٹیمپل بھی بنایا 92 میں، اس کو جا کے وہاں اس قسم کی انہوں نے ہلڑ بازی کی. اور پھر یو کے گورنمنٹ نے اس کو ویزا دینے سے انکاری تھے اوپنلی. اب پرائم منسٹر آف انڈیا بن گیا تو بچر آف گجرات کا خطاب ملا. جی. بس دیکھیں نا جی، انٹرنیشنلی انہوں نے جیسے بھی وہ ہیں، انہوں نے اس کو نہیں آنے دیا. ویزا ہی لگوانے کی 2-3 دفعہ کوشش کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہوں گے، اپنے چیف منسٹرز کتنے ہیں انڈیا میں،
They did not give him. میں آپ کو ایک سمبولک بات کر رہا ہوں. سمبولک بات ہی ہے نا, اور کانڈمنیشن تو کیا انہوں نے کرنی تھی, کیونکہ وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کی, تو جب یہ پرائم منسٹر بن گیا پھر تو اس کا اور ہی سطح پہ آ گیا اور وہاں جاتا ہے, کیونکہ انڈیا کی اکانومی کا ریکوری ہو گئی. منموہن سنگھ نے جو فائنینشیل آرکیٹیکچر انڈیا کو بطور فائنانس منسٹر 91 میں دیا, ہی واز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ آف ورلڈ بینک. وہاں سے آ کے جب اس نے یہ بیس رکھی اور وہ پھر اس کا فائنینشیل آرکیٹیکچر کی کنٹینیوٹی رہی, انکلوڈنگ موڈیز گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ اس کے بعد آتی رہی, خود بھی وہ 10 سال اس کے بعد پرائم منسٹر آف انڈیا رہا, تو وہ کنٹینیوٹی کی وجہ سے ان کی آن دی ایوریج 6 to 9% گروتھ ریٹ چلتی رہی. موڈی بھی اس کا فائدہ اٹھاتا رہا جہاں بھی وہ بیٹھا تھا. پر جب یہاں یہ آیا ہے, اس قسم کی نہ یہ چلا سکا ہے اکنامک پالیسیز, نہ اس میں اندر وہ زیادہ کی. یہ بہت زیادہ ایک میں نے جو کہا نا, ایک تو بدقسمتی سے جو اس کے سوشل آریجنز تھے وہ آپ جانتے ہیں کیا تھے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اب ایک شخص جو اس کے وہاں سے اٹھ کے آسمان پہ آ گیا ہے, وہ ٹرانزیشن تو فزیکلی کر گیا ہے, سائیکولوجیکلی نہیں کر سکا. صحیح کہا آپ نے, بڑی زبردست بات کی ہے. اور آج اس کا جو ڈووال ہے, اس کا جو امت شاہ ہے, جی, they are his mentors, my own assessment. اور پھر آپ دیکھیں یہ وہ انڈیا جس کو کہتے تھے لوگ کہ پتہ نہیں سروائیو بھی کرے گا یا نہیں. انڈیا کی کانسٹیٹیوشن تو آ جاتی ہے 1949 میں, بالکل, اور انہوں نے پھر امینڈمنٹس اس نے بہت زیادہ کی ہیں. اب یہ شخص, اور سب سے زیادہ تو اس نے جو کشمیر میں کیا, پھر وہاں جو اس نے میرے خیال میں آسام تھا جہاں اس نے ان کو 19 لاکھ مسلمانوں کو سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت ڈی کلاسیفائی کیا ایز انڈینز. مقصد کہنے کا اس کی جو پریجڈس ہے اس کی انتہا ہے. جی, میں اب اس کے بارے میں اب پتہ نہیں وہ ان کا بن جائے گا کوئی نیا گاڈ شاید, کیونکہ ہندوز کے تو ایک پوری میتھولوجی میں تو یس دے ہیو اے لاٹ آف گاڈز. یس, گاڈز جو ہیں. تو یو ڈو تھنک کہ ہی از لیونگ دیٹ مائنڈ فریم, وہ بھی اس مائنڈ فریم میں گھس چکے ہیں کہ میں ہی لارڈ وشنو اور اس کو چلاؤں گا, ہی از لیونگ دیٹ. مجھے نہیں پتا اس سطح پہ کیسے جا سکتا ہے. بہرحال جیسے بھی وہ ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا نا کہ اس قسم. میں تو حیران ہوں کہ ایسی لیڈرشپ کو ووٹ کیسے, ناردرن انڈیا بیسکلی ووٹ دیتا ہے اس کو. سر, آپ نے بات کی کانسٹیٹیوشن کی. ہم نے دیکھا کہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن جب آئی تو انہوں نے اس کو ریپبلک ڈے کا نام دیا, اور 26 جنوری کو اپنا ریپبلک ڈے بناتے ہیں کانسٹیٹیوشن, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ کیا, اور وہ ریڈ فورٹ کے اوپر جا کے انہوں نے بڑا زبردست قسم کا ایک ان کا ریپبلک ڈے کا پوری ایک مارچ ہوتی ہے, پریڈ ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا نریندر مودی صاحب جو اکثر وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے ہمسایوں کو للکارتے بھی ہیں. اور ان کا وہ ایک بڑا مشہور بیان تھا کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کو جو ہے ہم واپس کشمیر کو پاکستان سے لے لیں گے اور یہ کر دیں گے. اسی ترنگے کے نیچے انہوں نے کھڑے ہو کے کہا. ریسنٹلی جو اب ان کا ریپبلک ڈے ہوا 26 جنوری کو, بجائے ٹینک کے وہاں پہ فارمرز جو تھے ان کے ٹریکٹرز, اور پھر ہم نے وہی دیکھا وہی ریڈ فورٹ جہاں پہ کھڑے ہو کے نریندر مودی صاحب نے للکارا تھا پاکستان کو, ادھر ہی ان کا جو ترنگا تھا وہ ریپلیس ہوا فارمرز کے جو تھی موومنٹ اس کے فلیگ کے ساتھ میں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دو پہلو آپ نے بہت اہم بات کی ہے. ایک تو ہے کہ انڈیا کا رول ریجن میں کیا ہے, کیونکہ اٹس دی لارجسٹ کنٹری آف ساؤتھ ایشیا. اور دوسرا یہ جو فارمرز موومنٹ ہے, ان کو میں تھوڑا سا علیحدہ آپ سے اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایشو آپ نے ریز کیا. انڈیا تقریباً 70% آبادی ہے اس کی ساؤتھ ایشیا میں, جس کو ہم سارک کہتے ہیں. بالکل, ساؤتھ ایشین ریجنل کانفرنس یہ 80s میں آئی تھی مارز وجود میں, اور چلتی رہی جیسے بھی حالات رہے. یہ پہلا شخص ہے جس نے سارک کو آ کے ٹوٹلی سابوٹاج کیا. وجہ ہیجمان, یہ چاہتا ہے کہ میں اس علاقے کا ایک قسم کا سپر رولر بنوں, جو اس کی خواہش. یہاں تک کہ اس کو پرائم منسٹر بنگلہ دیش نے, جو ان کے ہر وقت ساتھ چلتی رہی, بالکل, حال ہی میں پاکستان کے پرائم منسٹر سے کیوں گفتگو کی؟ صرف ایک وجہ کہ انڈیا کو دکھانے کے لیے کہ میں آئی ایم ناٹ یور سبارڈنیٹ. میرے خیال میں سمبولک تھا. انہوں نے ملنے سے منع کر دیا نریندر مودی صاحب کو.
2 دفعہ انہوں نے ریکویسٹ کی حسینہ واجد صاحبہ سے کہ مجھ سے ملاقات کریں. انہوں نے ان کے فورن آفس کو منع کر دیا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جی نہیں صرف یہ نہیں کہ ان کے جو وہاں ہوتے ہیں ہائی کمشنرز, ان کو بھی نہیں ملی. وہ انہوں نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا, اور کمنگ فرام دس آنریبل پرائم منسٹر, جن کی پچھلا الیکشن میں آپ جانتے ہیں وہاں کیا ہوتا رہا, بالکل. اس کے باوجود واجد صاحبہ نے نہ کر دی جو بھی حالات. یہ بہت بڑی ایک بات ہے, یہاں ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے بیکاز ہم نہیں واچ کرتے ٹوٹل. سری لنکا, اس کے خلاف جس طرح یہ چلے. نیپال, جس کو یہ اپنے سبارڈنیٹ سمجھا کیونکہ اس کا وہ لینڈ روٹ یہ کنٹرول کرتے ہیں. ایک چیز یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو تقریر تھی پچھلے سال جنرل اسمبلی میں, اب تو 1.5 سال ہو گیا, شاید ہی ایسی 1 یا 2 تقریریں ہماری پچھلے 70-72 سال میں کسی نے جنرل اسمبلی کشمیر پہ کی. میں بہت متاثر ہوں, میں نارملی نہیں ہوتا, کیونکہ جس طریقے سے اور جس انداز میں انہوں نے پیش کیا, نارملی 17, 18, 19, 20 منٹ تک بولتے ہیں, ان کو انہوں نے 40-41 منٹ بولنے دیے, کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی. نارملی وہ تھوڑی, کیونکہ جس فلو میں یہ بات کر رہے تھے اور جس نفسیاتی جرأت مندانہ انداز میں انہوں نے ہمارا کیس پیش کیا کشمیریوں کا, میں سمجھتا ہوں اٹ واز اے پرفارمنس پار ایکسلنس. وہ بات گئی. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی ٹوٹل کمٹمنٹ ہے, سارے پاکستانی اس کی ہے, کیونکہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے کشمیر کو نہیں بیک ٹریک پہ لے کے جاتا, کیونکہ ہمارا کشمیر کے بغیر یہ ہمارا خطے میں وہ وجود نہیں بنتا جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کے مطابق تھا. ان کی اگر آپ پڑھے, میں تو ان کے انڈین لیجسلیٹو کاؤنسل کی تقاریر 1910 سے پڑھتا رہتا ہوں. ہی واز اے پارلیمنٹیرین, بہت آف اے سپرلیٹو مائنڈ, جس قسم کی وہ ان کی لاجک سے وہ بات کرتے تھے, بہت کنونسنگ آرگومنٹس کرتے تھے. اور ہمیشہ وہ شروع سے ان کا ایک 15-20 کا ایک گروپ ہوتا تھا, ادھر حکومت بیٹھتی تھی, ادھر اپوزیشن, اینڈ ہی آلویز ہیڈ ہز اون لٹل گروپ جس میں وہ پھر کرتے. اور جب آل انڈیا مسلم لیگ کی بعد میں تو پھر آگے اپنے میجورٹی ایریاز کی, وہ پھر کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا جب الیکشن ہوتا ہے 45 میں, پھر تو اور ہی کھیل بدل گیا. پر کہنا میرا یہ ہے کہ کشمیریوں کا جو کاز ہے, جو کیس ہے 47 سے لے کر آج تک, یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں وہ اس حد تک جا سکے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گلوبل پالیٹکس میں اکنامک فیکٹر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے, جس میں ہم انفارچونیٹلی اس سطح پر نہیں جا چکے جہاں ہمیں جانا چاہیے تھا. چائنا کا بڑا کرٹیکل رول رہا ہے. حال میں جو ہماری یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی میٹنگز ہوئی ہیں, کی رول چائنا نے پلے کیا. وہ تو ہمارے آئرن بردرز, نہیں جو ہم نے پاکستانی اس طریقے سے کہا یا نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے رشیا کو کنونس کیا. پہلے ہمیشہ جب سوویٹ یونین ہوتا تھا وہ ہمیں وہ کرتا تھا, نیگیٹو ووٹ دیتا تھا, بلاک کرتا تھا, کیونکہ ایک ان میں سے کر دے, ان کو وہ آن بورڈ لائے. ٹرمپ تو آپ جانتے ہیں جس قسم کا تھا, وہ بھی اس نے کہا اس میں ٹھیک ہے. فرانس اینڈ برٹن نارملی فالو یونائٹڈ اسٹیٹس, تو وہ 5 یس کر کے, اسی لیے تو یہ ہوا. بٹ چائنا واز دا موونگ فورس. انہوں نے بڑے ٹیکنیکلی, بڑے طریقے کے ساتھ, اور پھر ان کا انداز ہے ڈپلومیسی ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. دے آر ناٹ ان دی آئی. وہ کرتے بھی ہیں اور یہ بھی نہیں کلیم کرتے جگہ جگہ کہ ہم نے یہ کیا, بلکہ وہ پاکستان کا بہت زیادہ لحاظ کرتے ہیں ایز اے ریئل فرینڈ, کہ ان کو زیادہ اس طرف لے کر بھی نہ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت زبردست رول رہا. اور پھر آپ نے دیکھا جو لداخ میں انہوں نے ان کے ساتھ کیا 2 مرتبہ, انہوں نے وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ انڈین سولجرز کی جو پٹائی کی, خاموش ہو گئے انڈینس. اور پھر بڑی خاموشی کے ساتھ ڈپلومیٹکلی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس حد تک ہم آگے آپ نے نہیں آنا ہر میں. اور وہ جو اکسائی چین کا علاقہ ہے جہاں وہ انڈینس کا کلیم بنتا تھا, وہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارا ہے, ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. 1 مرتبہ, پھر دوسری دفعہ انہوں نے وہی کیا ان کے ساتھ. تو ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے, خیر اب تو بہت خوش آئند بات یہ ہے کہ تعلقات ہیو بیکم آئی تھنک ایون مور, کیونکہ اس سے جس قسم کا سی پیک میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے, $46 بلین کا سٹارٹ تھا, تقریباً $20 ارب کے قریب ہمارے
میرے خیال میں انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. اب اکنامک زونز آ رہے ہیں جس میں زراعت کا ایک سیکنڈ فیز میں بہت ہی ہوپ فلی امپورٹنٹ رول ہوگا, خاص طور ہمارے یہ جو ریسرچ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں. چائنا کی گروتھ ریٹ دیکھیں نا جی, کیا کتنی تیزی سے وہ گئے 40 سال میں. فرام اے پور کنٹری, غریب تھے ہماری طرح, 78 میں ڈنگ زیاپنگ آتا ہے اور ایسے وہ طریقے سے چلتا ہے اگینسٹ دی فلاسفی آف مارکس, لینن, ماؤ. کیا فلاسفی تھی؟ all assets belong to the state, means of production belong to the state. کہ state سرکار کی ہر چیز, ملکیت بھی سرکار کی, آمدنی بھی آپ کو صرف تنخواہ, بالکل جس سطح پہ آپ کھڑے. اس نے اس چیز کو آہستہ آہستہ منوایا اپنی پالٹ بیورو کے ذریعے, اپنے پریزیڈیم کے ذریعے, اپنی لیڈرشپ کے ذریعے, اور کہا کہ ہم کیوں اس طرح ہی رہنے ساری عمر رہیں گے. اور پھر جو اس نے وہ راستہ اختیار کیا فری مارکیٹ, اور ایسا کیا کہ اس نے اکنامک زونز کی انتہا کر دی. شینزن, ہانگ کانگ کے سامنے سے لے کر شنگھائی تک, اس پوری کوسٹ پہ 250 ملین چائنیز وہاں امپلائڈ ہیں ود ٹوٹلی نیو انڈسٹریز. اسی لیے تو ٹرمپ کو اتنی تکلیف ہوئی, اس نے کہا یہ تو دنیا پہ چھا گئے. اتنی زیادہ پروڈکشن کی کہ ان کی مارکیٹ کون سی تھی؟ ہم تو ان کی مارکیٹ نہیں تھے, ہم تو $1 ارب ان سے کی بات خریداری کرتے تھے. وہ تو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز نارتھ امریکہ, یورپین یونین, جاپان, آسٹریلیا, کینیڈا, برازیل, یہ لوگ اس کے مارکیٹس تھی نا, کیونکہ ان کے پاس قوت خرید ہے. اینڈ دے ہیو لارج $24 ٹریلین امریکہ کی اکانومی, 24 ٹریلین, 24,000 بلین ڈالر. چائنا کہاں ہے؟ 14 ٹریلین. دیکھیں نا, سیکنڈ پہ آ گیا, اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے 5 یا 10 سال میں نمبر 1 پہ جائے گا. اور پاکستان کے ہمارے لیے تو بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ فارچونیٹ ہے ہمارے لیے کہ جب سے چون لائی کا وزٹ ہوا 56 میں, چائنا نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو کہ ہم ریگریٹ کریں. بلکہ جب امریکہ کسنجر کا وہ وزٹ آپ کو یاد ہوگا 69-70 میں, بریک تھرو جو ہوا تھا وہ تھرو پاکستان کے ڈپلومسی کی وجہ سے ہوا تھا اس وقت کی ہماری حکومت میں. اور اس چیز کو یاد رکھتے تھے کیونکہ امریکن جب گئے دوبارہ چائنیز کے پاس از خود, پھر تو ہماری ضرورت نہیں رہی. تو چون لائی نے کہا always remember the friends who brought you here. سر ہم امید کرتے ہیں کہ جب ریسنٹلی جو بائیڈن صاحب آئے اور ایک آئس بریکنگ دوبارہ پاکستان وہ 1970 والا جو اپنا کردار تھا وہ دوبارہ ایک بڑے بھرپور طریقے سے ادا کرے, اور ایک دفعہ پھر واشنگٹن اور جو بیجنگ کا پل ہے وہ پھر اسلام آباد بنے. ناظرین, یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک سے واپس آ کے بات کریں گے فخر امام صاحب سے اباؤٹ سیڈ ٹیکنالوجی پہ انہوں نے کوئی بات کی اور ایگریکلچر کی. تھوڑا سا کچھ ان سے انسائٹ لیتے ہیں ایگریکلچر کی بھی, اور پھر ہم ان سے کچھ کشمیر کے بارے میں اور انڈیا کے بارے میں بات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, اور ہم بات کریں کشمیر پہ اور جو انڈیا کے اندر حالات بنے ہوئے ان کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں. اب سر ہم نے دیکھا 19th سینچری کے سٹارٹ میں ایک آئیڈینٹی کرائسس تھا انڈیا کے اندر وچ ایونچولی لیڈ ٹو کریشن آف پاکستان. اور وہ جو ایک آئیڈینٹی کرائسس اس وقت تھا, پھر وہ دبا لیا گیا انڈیا کے اندر تھرو ڈفرینٹ ہتھ کنڈے پروپیگنڈا. اب ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں کہ فارمرز نکلے ہوئے, سکھ CA کا رول لا آ گیا وہاں پہ, وہ متنازع قانون ہے. ہم بنگلہ دیش کے دیکھتے ہیں انہوں نے کس طرح سے ود سگنیچر, وہ 40 لاکھ لوگ ہیں جن کو انہوں نے سٹیزن شپ سے ہٹا دیا. کشمیر اپنی جگہ پہ ہے, اسام, اکھنڈ, اب یو نیم اٹ اینڈ دیر از پرابلم ان ایوری اسٹیٹ ناؤ. وہ ایک اپ رائزنگ سی ہے. ڈو یو تھنک انڈیا میں دوبارہ سے وہ جو ایک 19th سینچری میں آئیڈینٹی کرائسس تھا اور ہر قومیت جو وہاں پہ رہ رہی تھی دے وانٹیڈ دیئر آئیڈینٹی, وہ اپنی ایک آئیڈینٹی شناخت چاہتے تھے, وہ دوبارہ سے سچویشن کریٹ ہو گئی ہے؟ دیکھیے جی, جمہوریت کا جو نظام ہے یہ بالکل پرفیکٹ نظام نہیں ہے, پر اس میں جو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ کیا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ کی آواز آپ اٹھا سکتے ہیں بغیر آپ کے کوئی
اس کو نقصان کیے. اور یہ انڈیا اب اس کے برعکس چل رہا ہے. جو بنیادی بات ہے کہ ایک جمہوری سوچ, ایک جمہوری فلسفہ یا اس کو کہہ لیں جمہوری عمل, اس میں جب آپ لوگوں کو اس طرف کونے میں کھڑا کر دیں گے. اب ہوا کیا, لوک سبھا اور راجیہ سبھا نے 3 بلز بغیر بحث کے پاس کیے. کیا وہ بلز تھے کہ انڈیا کے جو کاشتکار ہیں ان کو دیا ہوا تھا یہ ایک فیسلٹی دی ہوئی تھی, منیمم سپورٹ پرائس. 27 سے 34 فصل جو تھے کراپس, ان کی پہلی اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی اور اس کی پھر خریداری کرتی تھی حکومت. اور اس نے بڑے بڑے سٹورز بنائے ہوئے تھے کہ ہم ان کو پروٹیکشن دیں گے کہ اس کے جو آمدنی ہے وہ بالکل نیچے نہ چلی جائے. تو اس کی وجہ سے وہاں کاشتکار جو تھے, اور وہاں کا جو ایوریج سائز آف فارم ہے ہمارے سے بھی کم ہے, شاید 6 یا 5 ایکڑ ہوگا فی کس. تو اس کی وجہ سے ان کو ایک ڈھارس سی ملی ہوئی تھی, ایک ان کو ایک سیکیورٹی تھی کہ ہماری فصل جو ہے ہمیں خریداری اس سے کم قیمت پر نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی تو وہ سرکار خرید لے گی اگر مارکیٹ نہیں لیتی. بالکل. اور کو پھر اس طرح ان پٹس بھی جو تھے وہ ملتے تھے, تو ان کا جو ایک پروفٹ تھا, جو ان کی انکم تھی وہ پروٹیکٹ ہوئی تھی. وہ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اب لے آتے ہیں اور اس کو ٹوٹلی ہم اوپن کر دیتے ہیں, ایک اوپن مارکیٹ کر دیتے ہیں. اور جو خریدار کون ہوتے ہیں؟ بگ پلیئرز ہوتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر. جی, آن اے بگ اسکیل نا جی. یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں انڈیا میں تو بہت بڑی آ گئی ہیں, میگا کمپنیز. تو ان کی وجہ سے جو کمرشلائزیشن انہوں نے کر دی, یہ مودی کا جو گجرات میں بھی یہ کرتا تھا, پر یہاں اس نے اب نیشنلی اس کا جو پھر یہ کاشتکار بڑے منظم, زیادہ سکھ آپ کے یہ پنجاب اور ہریانہ کے, یہ اتنے زیادہ منظم ہوئے کہ انہوں نے جناب ایک پوری کی پوری لائن کھڑی کر دی. شروع میں 5,000 10,000 یہاں تک کہ 50,000 سے 1.5 لاکھ روز سکھ آتے جاتے تھے ٹرالیز میں. اب آپ خود سوچیے, تو ایک فوج کے نما تھا. وہاں دیگوں کے دیگ آ رہے ہیں جی, لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, انہوں نے باتھ روم سسٹمز کھڑے کر دیے, اور 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے یہ کریں گے. 11 ان کی میٹنگز ہوئی ہیں سرکار کے ساتھ پچھلے 65 ڈیز میں. وہ کہتے تھے کہ اس کو ہم سسپینڈ کرتے ہیں 18 مہینے. آخری بات جو انہوں نے کی, قوانین کو ہم سسپینڈ, انہوں نے کہا نہیں جی اس کو ریووک کرے, ختم کرے, ورنہ ہم نہیں مانتے. انہوں نے کہا نہیں. مودی نے کہا جی کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. آخر آپ نے دیکھا جب ان کا یہ ریپبلک ڈے 26 جنوری کو ہوا تو کیا ہوا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ایسے لوگ بھی شامل شاید سرکار نے کیے, کیونکہ ٹوٹلی نان وائلنٹ تھے. یہ جو لوگ احتجاج کر رہے تھے, پرامن احتجاج تھا, ٹوٹل پیسفل. اب یہ پتہ نہیں 26 کو کیا ہوا, کیونکہ جس طریقے سے وہ چند لوگ آئے اور اس کی جو ہم نے دیکھی ہیں کلپس, تو وہ تو سرکاری لوگوں کو جس طرح پھر وہ اوپر سے چھلانگ لگا رہے تھے نیچے, اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے, بڑے انجر ہو گئے, ایک شخص مر بھی گیا. پر اس میں جو ایک چیز جو نظر آئی کہ مودی کو پہلی مرتبہ میں سمجھتا تھا کہ اس کی سرکار کو ایک شاید ایک ڈینجر تو نہیں میں کہوں گا, پر کلوز ٹو ڈینجر اس کو ہو گیا کہ یہ چند لوگ ہیں, اتنی بھی بڑی تعداد نہیں تھی. پر انہوں نے جس قسم کا سرکار کے لیے ایک عذاب کھڑا کیا, میں تو سمجھتا ہوں. اب دلی میں جو مین سڑکیں تھیں وہ جناب بلاک کی ہوئی تھیں انہوں نے. پھر انہوں نے, پر وہ بڑے ہوشیار تھے, وہ جانے دیتے تھے پبلک کو, پر وہ بڑے طریقے سے, اور انہوں نے پر اتنا فورس کیا. اور لوک سبھا کے ممبر ہوں گے, راجیہ سبھا کے ہوں گے, کیونکہ اپوزیشن تو کم ہے نمبر کی, ان کی 350 لوگ ہیں وہاں, کانگریس کے 50 ہیں, پتہ نہیں اپوزیشن ٹوٹل 100-125 کی ہوگی. پر اس کے باوجود جو پریشر تھا, جو نفسیات تھے مودی گورنمنٹ کے, گھبراہٹ تھی نا, تو ہر وقت ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے تھے. گفتگو وہ کرتے تھے, مانتے نہیں تھے, آج تک نہیں مانا ان کو. تو اس کو شو کرتا ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, کیونکہ یہ اپنے ایک ہر چیز اپنی منانا چاہتا ہے زور کے, فورس کے ذریعے. نہیں مانے ابھی تک کاشتکار. کشمیریوں کا تو اس نے حشر کر دیا. وہ 370 آرٹیکل کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کیا, ان کو سبجوگیٹ کیا ایز اے یونین ٹیریٹری. ان کو تو اسپیشل سٹیٹس تھا جو کسی صوبے کو نہیں ملا تھا.
پر کشمیریوں کو دیکھیں جی، میں داد دیتا ہوں ان کے، پتہ نہیں کہتے ہیں 1200 ینگسٹرز کو اٹھا کے مختلف آگرہ جیل میں اور پتہ نہیں دلی جیل اور کہاں کہاں ان کو بچوں کو اٹھا کے ٹارچر کیا، خواتین کے ساتھ جو بے حرمتی ہوتی رہی. پر کشمیریوں کا اسپرٹ دیکھیں جی، کشمیریوں کی آپ وہ قوت ریزسٹنس دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثال ہوگی دنیا میں آج. 900 سولجرز آپ کے گھر کے بعد تمام تر سولجر کھڑے ہیں اور آپ پرواہ نہیں کر رہے. یہ بڑی بات ہے جی. آپ خود اپنے، ہم جب یہ کرونا میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں گھر سے باہر نہ جانا پڑے تو کیا ہماری فیلنگ ہوتی ہے. ان کے لیے تو وہ بینٹس اور رائفلز اور پتہ نہیں کیا کیا پائلٹ گنز کرتے ہیں وغیرہ جی. کافی زیادہ. سر کوئک ورڈ، ایک ہم دیکھتے ہیں سیم اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی پیراملٹری فورسز ہیں، وہ جب دہلی میں اس احتجاج کو روکتی ہیں تو وہاں پہ نہ وہ ٹیئر گیس کرتی ہیں، نہ ان کو لاٹھی چارج کرتی ہیں، نہ ان کو پیلٹ گنز کا استعمال ہوتا ہے. لیکن وہی فورسز جب کشمیر میں دیکھتے ہیں، اگر جمعے کی نماز کے لیے بھی کوئی نکل رہا ہے تو اس کو پیلٹ گنز لگیں گی، اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوگا، اس کو بلٹس کے ساتھ مار دیا جائے گا. یہ ٹریننگ کا ڈفرینس ہے یا یہ سائیکالوجی کا ڈفرینس ہے دونوں جگہوں پہ سیم فورسز کا؟ نہیں، فرق تو یہ ہے نا کہ جی کشمیر میں تو کوئی میڈیا ہی نہیں ہوتا. کشمیر تو ساری چیز ہو رہی ہے انڈر کرٹن، آئرن کرٹن. بالکل. اس کو تو بند کیا ہوا ہے. کتنے انٹرنیشنل جرنلسٹ وہاں گئے، جاتے ہیں چھپ چھپ کے. اور وہ نیو یارک ٹائمز کے جب گئے تھے تو انہوں نے کہا یہ ٹارچر سٹوریز کریکٹ ہیں، وہ پھر لوگوں کو ملے جا کے. وہاں انڈین جرنلسٹ بہت کم جاتے ہیں. یہ جب گئے تھے یہ جو گاندھی صاحب راہل گاندھی وغیرہ گئے تھے تو ان کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل، دھکے مار کے تو واپس پھر کتنے اپوزیشن پولیٹیشنز ہیں جن کو وہاں اجازت ہے جانے کی. وہ یہ اور بات ہے کہ شاید جانا چاہتے بھی ہوں اس طرح یا نہیں، کیونکہ ان کی بھی تو یہ دے وانٹ ٹو ریٹرن. جتنے بھی اب انڈیا کے لیڈرشپ ہے کشمیر کی، وہ فلسافکلی تو ان کے ساتھ ہیں، ویسے وہ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کبھی کبھی، پر اس طریقے سے نہیں جا کے جیسے یہ اب جو یہ پنجاب کی کاشتکاروں نے انڈیا میں جو ان کے ساتھ کیا ہے. اگر اتنے منظم ہوتے تو کشمیر آج میرا خیال میں اس کو ووٹ کی تو اجازت فوراً مل جاتی. ڈیفینیٹلی. سر اب کلوزنگ کی طرف آ رہے ہیں، آپ میسج دینا چاہ رہے ہو کشمیریوں کو، ان ماؤں بہنوں کو جو وہاں پہ ایک مسلسل ظلم اور جبر کے پہاڑ جن پہ توڑے جا رہے ہیں کافی عرصے سے، تو آپ ہماری طرف سے، گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جی قائد اعظم سے لے کر عمران خان تک جتنی بھی ہماری لیڈرشپ رہی ہے، ہم کشمیر کے معاملے میں بالکل متحد ہیں. ٹوٹل یونٹی ہے کہ کسی طرح کشمیریوں کو ہم وہ راستہ کروا سکیں، عمل کروا سکیں جس کے لیے ہم ہر وقت ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں ہو، کامن ویلتھ آف نیشنز میں ہو، OIC میں. OIC نے بھی ابھی فارن منسٹرز کانفرنس میں کشمیر کے بارے میں ایک ریزولوشن پاس کیا، جس میں سردار مسعود خان صاحب بھی وہاں پہ تھے. جی. اب پہلے تھوڑا سا اس طرح نہیں کیا، اب اوپنلی کیا. جی. اور اس کے باوجود کہ ان کے ٹریڈ ریلیشنز اب انڈیا کے ساتھ آگے سے بہت زیادہ ہو گئے. پر اور پھر جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل، میں نے وہ ہیومن رائٹس کاؤنسل، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل جو ہیں، سابقہ پرائم منسٹر آف پورچوگل آئے تھے، میں بھی ان کو ملا تھا اس وقت، میں کشمیر کمیٹی کا تھا. وہ تو اوپنلی گٹیریز صاحب جو ہیں بات کرتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے. وہ بہت انٹیلیجنٹ اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں سوجھ بوجھ رکھنے والے انسان ہیں. انٹرنیشنل گلوبل پالیٹکس کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے. تو ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. چائنا جتنا شور فوٹڈ رہا ہے ہمارے ساتھ، اور جتنا اس کا اپنا انٹرنیشنل اس کی آؤٹ ریچ تو اکنامکلی سب سے زیادہ، کیونکہ اس کے پاس جو ریڈی کیش ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور وہ ہمارے ساتھ ٹوٹلی اس میں ہمارے پر ہمیں اپنے اندر وہ اگر ہم منظم ہو جائیں، جس طرح ہم کشمیر پہ ہیں، اکانومی پر ہو جائیں، اندر ہمارے جو فیڈرل یونٹس ہیں اس کے اندر ہم وہ ہم آہنگی پیدا کر لیں، اور ہماری یوتھ اور ویمن، میں سمجھتا ہوں ان کو اگر ہم آگے لے آئیں ان کازز میں، تو انٹرنیشنلی اس کا زبردست امپیکٹ ہوگا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، اینڈ اٹس آلویز اے پلیجر آپ سے بات کر کے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ بھی ٹائم دیں گے، اینڈ وی ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو ڈسکس اے لاٹ آف ادر تھنگز ایز ویل، کشمیر اور کافی ساری چیزوں پہ. کشمیریز آر ہیروز، the women are heroines. I agree with that, totally agree with that. ناظرین اجازت دیجیے گا مجھے، فراز علی خان کو. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان.